گال بلیڈر سٹونز کے اوپر روزینہ کا ایک کیس ہم نے جو ابھی ڈسکس کیا وہ تو ایک تھا فرزانہ کا، اس پہ ہم نے آپ نے میڈیسن بتا دی ہے. جب ایک کون سی وہ سٹیج ہے جس پہ پیشنٹ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ یس آئی نیڈ نو ہومیوپیتھک میڈیسن، میں ان کے پاس جاؤں اور ایلوپیتھک وجہ چھوڑ دوں، اگر یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ کے گال بلیڈر میں سٹون ہے، یہ کنفرم ہو جائے، الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ اس میں پتہ چل جاتا ہے، صحیح، اس کے بعد پھر ہومیوپیتھک میڈیسن کو لینا چاہیے، ٹرائی کرنا چاہیے، ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف جانا چاہیے. صحیح. اور وہ بھی کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. تو وہ اس طرح نہیں کہ آپ نے بتایا کہ گال بلیڈر سٹون ہے اس کی میڈیسن دے دیں. ہومیوپیتھی میں اس طرح سے میڈیسن نہیں ملتی ہے. اور اگر وہ دیتے بھی ہیں، کوئی دیتا بھی ہے، جو کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ آپ گئے کسی ڈاکٹر کے پاس، اس نے ایک لفظ آپ کا نہیں سنا، صرف یہ سن لیا کہ آپ کو ڈیزیز کیا ہے، اس کے بعد میڈیسن دینا. وہ پھر جو ہے نا ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے. وہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ چڑیا کو مارنے کے لیے 10 توپیں چلا دیں، کوئی جو ہے نا گولا تو جا کے چڑیا کو لگے گا اور وہ کام کر جائے گا. صحیح. وہ اس طرح کا میتھڈ ہے. تو باقی 9 جو لگیں گے جہاں پر ان کا کیا اثر نتیجہ نکلے گا؟ ان کا بھی تو سوچنا چاہیے نا. تو ایسی صورت میں ایسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو آپ کو کچھ ٹائم دے کے آپ کی تمام ڈیٹیل، جو ہومیوپیتھی میں آپ کی ڈیٹیل ڈاکٹر نہیں سنتا، اٹ مینز کہ وہ آپ کو ٹال رہا ہے یا وہ اپنے تجربے کا غیر ضروری استعمال کر رہا ہے، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے، میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے نا، تو باہر کے پیشنٹ جو ہیں بیٹھے جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، نئے پیشنٹ کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اتنا ٹائم اس پیشنٹ کو اہمیت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کیس ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہو، آپ کو تمام سمٹمز کلیکٹ کرنی ہے، پوری ہسٹری آپ کو دیکھنی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ٹربل کا کہیں وراثت میں کوئی ایگزسٹنس تو نہیں ہے، کیا وہ ہیریڈیٹری تو نہیں ہے. یہ گال بلیڈر کا تو ہیریڈیٹری کا کوئی نہیں، اس کا ہیریڈیٹری کا تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تو سمپلی ایک فیزیولوجیکل پرابلم ہے جو کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. کچھ جینڈر بائس ہے یہ کہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یہ اب اس کی ریزن نہیں معلوم، لیکن خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. اس کا پوری ورلڈ میں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، پوری ورلڈ میں خواتین میں یہ پرابلم زیادہ دیکھا گیا ہے. کوئی اس کی وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ خواتین چٹپٹی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں زیادہ کھانی پسند کرتی ہیں؟ کوڈ بھی، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہ باڈی کے جو وہ ہارمونز اور باڈی کا میٹابولزم، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح، پاسبلٹی ہے. بالکل صحیح. ہم کنٹینیو کریں گے ایک بریک لے کے. خوش آمدید. ڈاکٹر طارق آج میرے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ گال بلیڈر سٹونز کی ہے، ہے نا؟ اچھا، کتنے حد تک ریکوری ہو جاتی ہے اور وہ کون سے پیشنٹس ہیں جن کو نہیں ہوتی ہے عموماً ریکوری ہومیوپیتھک میڈیسن سے؟ جی، پیشنٹس جن کے گال بلیڈر میں سٹون بہت زیادہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، خاصی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں گال بلیڈر جو ہے پورے کا پورا سٹونز ہی سے بھر چکا ہوتا ہے. صحیح. ایسے کیسز میں فوری طور پہ پھر آپریٹ کرنے کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ادروائز. جی ہاں، ادروائز کوئی بھی اسٹیج ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، اس میں میڈیسن لینے سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک اور پتھر، کڈنی کے پتھر کی بھی بات کریں گے ابھی، کیونکہ 2 قسم کے پتھر جو ہیں بڑے، ویسے تو دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اس کی کوئی میڈیسن ہے؟ وہ تو اللہ ہی رحم کر سکتا ہے اس پتھر کو توڑنے کا. اچھا چلو، دوسرے پتھر جو توڑ سکتے ہیں ہم ان کی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے فائزہ کو شامل کریں گے. السلام علیکم فائزہ. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. فرمائیے. میں بہت عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کریں. تھینک یو سو مچ. جی اچھا جی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی پلیز. کیجیے. یہ میرا مسئلہ آپ کی کانسٹیپیشن کا ہے. صحیح. تو میں نے نا کافی ساری دوائیاں استعمال کی، ایلوپیتھی کی، ہومیوپیتھی کی، حکیم کی، ہر طرح کی استعمال کر کے دیکھ چکی ہوں. یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. کچھ عرصے کے لیے افیکٹو ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نا کوئی پرہیز نہیں کرنی ہومیوپیتھی کی دوائیوں کے ساتھ، کوئی خاص پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح.
تو میں کیا کروں؟ میرا مسئلہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 21 ایئر ہے. اچھا، اور کب سے یہ مسئلہ ہے آپ کو؟ میں نے کافی عرصہ ہو گیا، مجھے خود نہیں یاد مجھے کب سے یہ مسئلہ ہے. صحیح. اور اچھا، اس کے ساتھ کچھ اور پرابلم تو نہیں ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، بس یہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، اس سے میرے سر میں میرا جسم بہت پھول گیا اس وجہ سے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. رائٹ. کتنے دن تک سٹول پاس نہیں ہوتا؟ جی کتنے روز تک سٹول پاس نہیں ہوتا؟ یہ اگر میں دوائی نہ کھاؤں تو مجھے 2-3 دن آرام سے مجھے بہت پریشانی رہتی ہے. صحیح. اور یہ آپ نے کس قسم کی میڈیسن کھائی ہے؟ مطلب میں نے ہومیوپیتھی کی دوائی بھی استعمال کی تھی، بایو پلس سیجن، اور نا میں نے ایلوپیتھی کی بھی استعمال کی تھی، ان کی بھی سیرپ وغیرہ